شاہی مرحبا۔ مبشر علی کی طرف سے سوال ہے، حیدرآباد سندھ۔ انہوں نے پوچھا ہے، وعلیکم السلام گور شاہی مرحبا، امام مہدی کا جب ظہور ہوگا تو روایت ہے کہ سب سے پہلے مخالفت سفیانی لشکر کرے گا اور امام مہدی کو شہید کرنے کے ارادے سے نکلے گا، لیکن اللہ کی طرف سے وہ زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ یہ سفیانی لوگ کون ہیں؟ امام مہدی سے بغض کیوں ہوگا ان کو؟ احادیث میں سفیانی ایک آدمی کا نام آیا ہے کہ وہ حملہ کرنے کی کوشش کرے گا، پورا قبیلہ تو نہیں ہوگا، صرف ایک آدمی کا ذکر آیا ہے، سفیانی۔ دوسری بات، احادیث میں جن کو ہم احادیث کہتے ہیں ان کے متن کی صحت کا بڑا مسئلہ پیدا ہو چکا ہے۔ احادیث میں جو لکھا ہے، کیا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی الفاظ ہیں یا اس میں رد و بدل کیا گیا ہے یا اضافہ کیا گیا ہے؟ کیونکہ اگر ان الفاظ میں نہ رد و بدل ہوتا نہ اضافہ ہوتا تو یہ 72-73 فرقے جو ہر فرقہ ایک مجموعہ حدیث لے کے پھرتا ہے، ایسا سب کچھ نہ ہوتا۔ اگر آپ غور کریں گے، اللہ کے رسول کی حدیث ہے تو چاہے جتنے ہی فرقے ہوں، اگر واقعی انہوں نے حدیث کو پکڑا ہوا ہو تو تمام فرقوں کے پاس سیم حدیث ہونا۔ جو حدیثیں سنیوں کے پاس ہیں وہ دیوبندیوں کے پاس نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کہ انہوں نے کسی نے ان کو ضعیف سمجھا تو نکال دیا۔ اب یہ ان کے اپنے اختیار میں ہے نا، کیونکہ عوام کو تو پتہ نہیں چلتا کہ حدیثیں جو جمع کی جا رہی ہیں اور جو چھاپی جا رہی ہیں کتابوں میں، کون سی نکل گئی، کون سی چھاپی جا رہی ہے۔ اب جس طرح اپنے تئیں شیخ الاسلام صوفی اسکالر طاہر القادری صاحب نے احادیث کا مجموعہ لکھا ہے، وہ الہام تو نہیں ہوا نا، کتابوں سے ہی لکھا ہے نا، تو کیا بڑی کاوش ہوئی؟ جو چیز پہلے ہی کتابوں میں موجود ہے، تم نے 300 کتابیں انہی کتابوں کو کاپی پیسٹ کر کے لگا دی۔ یہ تو کوئی کارنامہ تو نہیں ہے نا؟ کیوں جی، ہے کارنامہ؟ اب جو احادیث شیعہ کے ہاں ہے وہ سنیوں کے ہاں نہیں ہے، جو سنیوں کے پاس ہے وہ دیوبندیوں کے پاس نہیں ہے۔ اور اتنا زیادہ فرق ہے کہ وہابیوں میں کچھ مکتبہ فکر ایسے بھی ہیں کہ جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہ کہتے ہیں کہ امام مہدی کا تصور ہی نہیں ہے اسلام میں۔ بتاؤ کون سی حدیث میں لکھا ہے؟ اب جیسا کہ وہ جاوید احمد غامدی صاحب ہیں، جاوید احمد غامدی، وہ کہتے ہیں کہ یہ امام مہدی کا کوئی تصور نہیں ہے اسلام میں، اور پھر انہوں نے کہا ہے کہ ہاں، آخری زمانے میں اگر کوئی تصور ہے تو وہ یہ ہے کہ ایک خلیفہ ہوگا۔ تو ایک خلیفہ ہوگا، اس کی کوئی اہمیت نہیں، بہت خلیفہ آ چکے ہیں۔ لیکن کچھ علماء ایسے بھی ہیں دیوبندی فرقے میں ہی کہ جو امام مہدی کے آنے کے قائل ہیں،
جیسے کہ ڈاکٹر اسرار احمد امام مہدی کے آنے کا قائل ہے، اور بہت سی احادیث روایت بھی کی ہیں انہوں نے۔ اسی طرح مولانا مودودی تھے، انہوں نے بھی کہا کہ ہاں احادیث میں امام مہدی کا ذکر آیا ہے۔ سنیوں کے ہاں بھی ہے، بریلویوں کے ہاں، لیکن بریلویوں کے ہاں امام مہدی کا جو تصور ہے اس کے اوپر کوئی توجہ نہیں دیتا بریلوی، نہ امام مہدی کا ان کو کوئی انتظار ہے، نہ وہ ذکر کرتے ہیں۔ جو اہل تشیع ہیں ان کے ہاں امام مہدی کا تصور بڑے زور و شور سے پایا جاتا ہے، لیکن اہل تشیع حضرات بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن میں وہ الجھ کر رہ گئے ہیں، لیکن ایک بات جو تمام فرقوں میں مشترک ہے وہ یہ ہے کہ ایک بھی فرقہ ایسا نہیں کہ جو باطنی علم تک رسائی رکھتا ہو۔ اب اہل سنت والجماعت میں جو فرقے ہیں وہ باطنی تعلیم کی تصوف کے اقراری تو ہیں کہ ہاں جی ایسا ہوتا ہے، لیکن اب فقر کے نام پر، ولایت کے نام پر جو منہاج القرآن نے، طاہر القادری نے تحریک چلائی ہوئی ہے، اس تحریک نے، طاہر القادری نے تصور علم باطن اور علوم تصوف کو ایسی کاری ضرب لگائی ہے کہ جو شاید گزشتہ 150-200 سال میں ایسا نقصان تصور علم باطن کو وہابیوں نے، عبد الوہاب نجدی کے پیروکاروں نے، ابن تیمیہ کے ماننے والوں نے بھی نہیں لگائی۔ کیوں نہیں لگائی انہوں نے؟ کیونکہ جو کچھ بھی وہ کہتے ہیں سنیوں کو، بریلویوں کو پتہ ہے کہ یہ دیوبندی ہیں، بکواس کر رہے ہیں، ان کی بات پر کان دھرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ ان کی بات کو فوری طور پر رد کر دیتے ہیں کہ یہ تو وہابی ہے یار، یہ تو کہے گا ہی ایسی بات۔ لیکن ایک ایسا عالم جو اپنے جوش خطابت پر اٹھا ہو، پہلے اس نے خوب طریقت کی باتیں کی، پہلے خوب اس نے ذکر کی باتیں کی، ذکر قلب کی بھی باتیں کی، فخر کی باتیں کی، طریقت کی تعلیم کی بات کی، اور پھر آہستہ آہستہ جب وہ مشہور ہو گیا اور لوگوں کی جو دیوانگی ہے وہ بڑھی اور لوگوں کے تصورات بڑھے، یہاں تک کہ لوگوں کی مانگ بڑھی کہ ہمیں بھی ولی بناؤ۔ اب اس کے پاس ولایت تو تھی نہیں، بھرم رکھنے کے لیے اس نے پھر ولیوں کی ایسی تشریحات بیان کرنا شروع کر دیں کہ جو ظاہری علم اور شریعت اور عبادات تک محدود تھیں۔ جیسا کہ طاہر القادری صاحب نے ایک قصہ سنایا، کسی نے پوچھا ولی کی پہچان کیا ہے، تو انہوں نے اپنے شاگردوں کو یہ قصہ سنایا بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے جو مریدین تھے انہوں نے اپنے شیخ کو جا کے کہا کہ جی علاقے میں ایک بہت زبردست قسم کا جو ہے وہ ولی آیا ہے۔ تو باعث بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ چلو زیارت کے لیے چلتے ہیں ہم بھی، تو بڑا لمبا سفر کر کے گئے۔ جب وہ وہاں پہنچے ہیں تو جس ولی کا دیدار کرنے کے لیے یہ گئے تھے تو اس وقت وہ مسجد میں داخل ہو رہا تھا، تو مسجد میں داخل ہوتے وقت کہتے ہیں قادری صاحب
کہ بایزید بسطامی نے دیکھا کہ مسجد میں داخل ہوتے وقت اس نے پہلے الٹا پاؤں مسجد میں رکھا، اور جب یہ دیکھا انہوں نے کہ وہ جو ولی ہے الٹا پاؤں مسجد میں رکھ کے اور مسجد میں داخل ہو رہا ہے، تو فوراً انہوں نے اپنے مریدوں کو کہا کہ چلو واپس چلو، اس سے ملنا بیکار ہے۔ مریدوں نے پوچھا کیوں؟ تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ ولی کیسے ہو سکتا ہے، اس نے تو الٹا پاؤں مسجد میں رکھا ہے پہلے، یہ ولی کی نشانی نہیں ہے۔ ولی وہ ہوتا ہے کہ جو کبھی غفلت کا شکار نہ ہو، کبھی بھولے نہ کہ میرا پہلا مسجد میں پہلا جو میرا پاؤں ہے وہ دایاں جانا چاہیے۔ ولی کی نشانی یہ ہے کہ کبھی وہ قبلہ رخ ہو کر کے پاؤں نہ کرے، کبھی وہ قبلہ رخ ہو کر کے تھوکے نہ، ہر وقت اس کے ذہن میں رہے یہ بات کہ سامنے قبلہ ہے، یہاں میں نے پاؤں نہیں کرنا، یہاں میں نے تھوکنا نہیں ہے، مسجد میں جاؤں گا تو پہلے میں نے سیدھا پاؤں رکھنا ہے۔ یہ ولایت کی نشانیاں ہیں۔ اب اگر طاہر القادری صاحب سے یہ پوچھیں کہ تو ولیوں کے پاؤں دائیں اور بائیں پر تبصرہ کرتا ہے، یہ بتا کہ رابعہ بصری کا تو کعبہ طواف کر رہا تھا، تو مسجد میں ان کے دائیں پاؤں سے داخل ہونے پر معترض ہے اور ان کی ولایت کا انکاری ہے۔ ہر مسجد سے بڑی مسجد مسجد الحرام ہے، اور خانہ کعبہ ایک ایسی عورت کا طواف کرنے چلا گیا جو آدھا قلندر تھی۔ اب پاؤں کا کیا بنے گا، سیدھا یا الٹا پاؤں؟ یہ کوئی پہچان ہے ولایت کو ٹیسٹ کرنے کی؟ یہ پہچان ہے، یہ کسوٹی ہے؟ تو یہ وہ لوگ ہیں، جیسے میں طاہر القادری، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کا جو طاہر القادری ہے وہ محمد عبد الوہاب نجدی سے زیادہ غلیظ انسان ہے، جس نے بچے کچے جو لوگ تھے تصوف کے پیروکار ماننے والے، ان کا ایمان ایسے تباہ کیا ہے۔ نمبر 1، اس بندے نے غوث اعظم کا مرید کیا ہوتا ہے اس فلسفے کو برباد کر دیا۔ یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا گستاخ عظیم ہے۔ نمبر 2، یہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا گستاخ ہے، اور لوگوں کو اس نے گمراہ کیا ہے جب اس نے دیکھا کہ سیدنا امام مہدی گوہر شاہی کی شہرت پھیل رہی ہے، تو اس شہرت سے حاسد ہو کر، خائف ہو کر اس نے جھوٹے جھوٹے خواب سنائے کہ امام مہدی تو 850 سال بعد آئیں گے۔ اس کے بعد بھی لوگ نہ مانے، پھر بھی لوگ شامل ہوتے گئے، تو پھر کیا ہوا؟ پھر اس نے ایک اور خواب گھڑا کہ مجھے خواب میں دکھایا گیا کہ امام مہدی آ گئے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے میرے سامنے اترے، اور پھر امام مہدی نے کہا کہ اے طاہر القادری، تیرے منہاج القرآن کے تمام کارکنان جو اب ہیں اور قیامت تک منہاج القرآن کے ممبر بنتے رہیں گے، ان سب کو میں نے اپنے لشکر میں شامل کر لیا ہے۔ اور پھر طاہر القادری کہتا ہے کہ اب امام مہدی جب بھی آئیں، جو منہاج القرآن کا ممبر ہوگا وہ امام مہدی کے لشکر میں شامل ہے۔ اچھا جی، آپ کے بقول امام مہدی نے 850 سال بعد آنا ہے، تو 850 سال پہلے آپ کے جو ممبران ہیں وہ امام مہدی کے پیروکار بن گئے، سمجھے؟ تو پھر جب 850 سال پہلے والے بن سکتے ہیں تو 1000 سال پہلے والے بھی امام مہدی کے لشکر میں شامل ہو سکتے ہیں، 2000 سال والے بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ تو پھر یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنے بیٹے کے بیٹے پوتے کو کہا کہ اس وقت تک نہ مرنا جب تک میرا سلام نہ کہہ دو۔ مولا علی نے فرمایا کہ مجھے امام مہدی کا زمانہ مل جاتا تو میں ان کی غلامی کرتا ساری زندگی، اور تم نے بیٹھے بیٹھے اپنی لڈی چڑھانے کے لیے لوگوں کے سامنے گنبد خضرا کی جھوٹی قسمیں کھائیں، اللہ کی عزت کی جھوٹی قسمیں کھائیں، کبھی امام مہدی کے نام سے جھوٹا خواب منسوب کیا، کبھی کسی سے جھوٹا خواب منسوب کیا۔ جب ایسے عالم تمہاری حدیث کی کتابوں کو لکھیں گے تو تمہاری حدیث کا کیا عالم ہوگا؟
امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں بڑی سختی سے کہا تھا. لوگوں نے پوچھا کہ حضرت یہ بتائیے کہ سچی حدیث کی سند اور معیار کیا ہے؟ فلاں نے روایت فلاں سے کیا، فلاں نے روایت فلاں سے کیا. کہا نہیں، اس چیز میں نہ جاؤ. جو حدیث قرآن کی خلاف ورزی کرے اس کو دیوار پر مار دو، کیونکہ وہ رسول اللہ کا فرمان نہیں ہو سکتا. تو کتنی حدیثیں آ گئیں. تو ان حدیثوں کی روشنی میں تم کبھی بھی امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچان نہیں سکتے. اور یار تم قرآن اور حدیث کی روشنی میں امام مہدی کو کیا پہچانو گے؟ پہلے قرآن اور حدیث کی روشنی میں تم مومن تو بن جاؤ. اگر قرآن و حدیث تمہاری سمجھ میں آ گیا ہوتا تو تم 72 فرقوں میں بٹتے، کبھی شیعہ بنتے، سنی، وہابی، دیوبندی، بریلوی بنتے. اگر قرآن و حدیث سے تم کو کوئی مدد لینا آتی ہوتی. تمہارے پاس تو وہ فن ہی نہیں ہے کہ قرآن سے ہدایت حاصل کر سکو. تمہارے پاس تو وہ فن ہی نہیں ہے کہ جو رسول اللہ کے الفاظ کو پہچان سکو، کیونکہ تمہارے سینوں میں اللہ کا نور نہیں ہے، تمہارے دلوں میں اللہ کا ذکر نہیں ہے، اس لیے تم گمراہی کا شکار ہو. اب کیا امام مہدی کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں پہچانو گے؟ پہلے قرآن و حدیث کی روشنی میں تم فرقے واریت سے نکل کر کے امتی تو بن کے دکھاؤ. کیوں جی؟ اسی لیے سیدنا امام مہدی سرکار گوھر شاہی نے فرمایا کہ جب یہ حدیثوں میں بگاڑ پیدا ہو گیا اور دنیا کے لیے تقریباً ناممکن ہو گیا کہ وہ حق کو ان حدیثوں کی روشنی میں پہچانے، تو اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کا ظہور فرمایا. اور سرکار فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ کی نشانیاں ہیں یہ سویلین گورنمنٹ پر جیسے مارشل لا کا اپر ہینڈ ہوتا ہے. ایک تو ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہوتی ہے، ایک سویلین گورنمنٹ ہوتی ہے نا. اور اگر مارشل لا آ جائے تو وہ ساری ان کی پالیسیز جو ہیں وہ سسپینڈ ہو جاتی ہیں، معطل ہو جاتی ہیں، اور پھر وہاں پر جو ہے نا مارشل لا ہوتا ہے. تو سیدنا امام مہدی سرکار گوھر شاہی نے فرمایا اسی طرح جب اللہ کی نشانی آ جاتی ہے تازہ تازہ تو وہ قرآن و حدیث پر مارشل لا کا درجہ رکھتی ہے. یہ سیدنا گوھر شاہی کا فرمان ذیشان ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں. اچھا اب وہ مارشل لا کا درجہ کیوں رکھتی ہیں؟ پوچھیے. اس لیے رکھتی ہیں کہ اب یہ حدیث تو تمہارے ہاتھوں میں ہے نا، تم اس میں گڑبڑ کر سکتے ہو. اور وہ جو نشانیاں ہیں اللہ کی چاند پر، سورج پر، وہ آمیزش سے پاک ہیں. ادھر تمہاری رسائی ہی نہیں ہے تو اس میں گڑبڑ کیسے کرو گے تم؟ کیوں جی؟ وہ مارشل اللہ کا درجہ کیوں رکھتی ہیں؟ وہ مارشل اللہ کا درجہ اس لیے رکھتی ہیں کہ انسان کی رسائی نہیں ان مقامات تک. جب رسائی نہیں تو اس میں وہ گڑبڑ اور آمیزش کیسے کرے گا؟ اس لیے یہ جو چاند میں تصویر گوھر شاہی ہے بن جالب اللہ نشانی، یہ آمیزش سے پاک ہے. مریخ پر اب دیکھو جیسے مریخ ہے، جی سرکار، اب یہ جیسے مریخ ہے اس کے اوپر بھی کوئی نشانی ہے؟ ہاں؟ اچھا امام نشانی، ہاں تو یہ مارشل اللہ کی حیثیت رکھتی ہے نا نشانی. تو دو نشانیاں دو قسم کی ہوتی ہے. اب تم کو سمجھنا یہ ہے، دیکھو جی ولی کو ملتی ہے کرامت، اس کو چھپانے کا حکم ہے، کیونکہ اس کا اظہار ولی کی طرف سے ہوتا ہے تو وہ چھپا سکتا ہے نا. کیوں؟ کرامت کو جو ظہور ہوگا وہ ولی کی طرف سے ہوگا نا، تو اس کو چھپانے کا حکم ہے. کیوں جی؟ لیکن یہ جو امام مہدی کی نشانیاں ہیں
یہ نہ کرامت ہے، نہ یہ معجزہ ہے، یہ کرشمہ قدرت ہے۔ ہاں، یہ کیا ہے؟ ہاں، ان کا اظہار سیدنا گوہر شاہی کی طرف سے نہیں ہوا، نہ یہ کرامت ہے نہ یہ معجزہ ہے۔ معجزہ نبیوں کے لیے ہوتا ہے اور کرامت ولیوں کے لیے ہوتی ہے، لیکن یہ امام مہدی کے لیے جو اترا ہے، یہ نہ معجزہ نہ یہ کرامت، یہ کرشمہ قدرت، یعنی یہ اللہ کا فعل ہے۔ بات سمجھ میں آئی ہے؟ اب جیسے حضور پاک نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، اس کا اظہار کہاں سے ہوا؟ محمد رسول اللہ کی انگلی سے ہوا۔ کیوں جی؟ حضور پاک کی انگلی سے ہوا نا۔ غوث پاک وضو کر رہے تھے، اوپر سے چیل گزری، بیٹ کر دی، آپ نے آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا تو چیل کی گردن کٹ گئی، اس کا اظہار کدھر سے ہوا؟ غوث پاک کی نظروں سے ہوا۔ اور یہ جو چاند پر تصویر آئی ہے، اس میں نہ سرکار گوہر شاہی کی طرف سے انگلی اٹھی نہ نظر اٹھی، یہ اللہ کی طرف سے ہوئی ہے، اور جو نشانی اللہ کی طرف سے آتی ہے وہ دائمی ہوتی ہے۔ ولی کی کرامت عارضی، نبی کا معجزہ بھی عارضی، لیکن اللہ کی طرف سے جو آئے وہ کرشمہ ہے، اور وہ دائمی ہے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ چاند پر تصویر جو ہے، وہ چاند پر جو تصویر ہے، ہاں، چاند پہ جو تصویر ہے، یہ کیا گوہر شاہی کی کرامت ہے؟ نہیں، کرامت تو ولیوں سے ہوتی ہے نا، کرامت، ہاں، اور ان کو حکم بھی ہوتا ہے کہ چھپاؤ، اور چھپانے کی فنکاری سرکار گوہر شاہی کو ایسی آتی ہے کہ اگر ولی ہوتے تو کبھی کوئی کرامت ہوتی ہی نہیں، کیونکہ ایسا چھپانا آتا ہے آپ کو۔ بات سمجھ میں آئی؟ ہاں، یہ جو چاند پہ تصویر ہے نا، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ TV, bringing light, love, and peace in your life.